سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ حسب معمول پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے اپنی حکومت کو دھمکیوں پر مبنی دستاویز اتحادی جماعتوں کے نمائندوں اور سینئر صحافیوں کو دکھانے کا اعلان کیا ہے۔ چین نے پاکستان کے تجارتی قرضوں کی ادائیگی مؤخر کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ صدر نے کہا ہے کہ خلا کا پرامن استعمال انسانیت کی خدمت کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ اس سال ملک کے مختلف علاقوں میں قائم 22 پریس کلبوں کو جدید اسٹوڈیو اور آلات فراہم کیے جائیں گے۔ عمان کے شہر اپری میں سنگ مرمر کے کان کے افسوسناک حادثے میں 7 پاکستانی جاں بحق اور 4 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اور آج ویلنگٹن میں خواتین کے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے پہلے سیمی فائنل میں آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو 157 رن سے ہرا دیا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم عمران خان نے اپنی حکومت کو دھمکیوں پر مبنی دستاویز اتحادی جماعتوں کے نمائندوں اور سینئر صحافیوں کو دکھانے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ای پاسپورٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ دستاویز کے بارے میں شکوک و شبہات کے بعد کیا گیا ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ یہ دھمکی آمیز دستاویز دکھاوا نہیں بلکہ اصلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی مفادات مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس دستاویز کے پس منظر پر پس پردہ بیرونی عناصر سے متعلق عوام کو مکمل طور پر نہیں بتا سکتے۔ عمران خان نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد پیش کرنا ایک جمہوری حق ہے، تاہم میرے خلاف پیش کی گئی تحریک غیر ملکی سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ غیر ملکی عناصر پاکستان میں اس قیادت کو نہیں جانتے جو قومی مفادات کا تحفظ کرتی ہے اور انہیں مقدم رکھتی ہے۔ ای پاسپورٹ کے اجراء کی تعریف کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ یہ مختلف طریقوں سے سیکیورٹی کو یقینی بنائے گا اور ہوائی اڈوں پر ہمارے لوگوں خصوصاً بیرون ملک پاکستانیوں کو سہولت حاصل ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو سہولت کی فراہمی سے یقیناً ملک کو بھی فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے ترسیلات زر ریکارڈ 31 ارب ڈالر کی سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی سہولت کے لیے ای پاسپورٹ کی میعاد 5 سال سے بڑھا کر 10 سال کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک اور سروس بھی شروع کی ہے جس کے تحت 24 گھنٹے میں پاسپورٹ جاری کیے جا رہے ہیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ گزشتہ چند سال میں ملک بھر میں نادرا کے 88 نئے مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈرون سروس کے اجراء کی وجہ سے اس ماہ کے دوران وفاقی دارالحکومتوں میں دہشت گردیوں کی سرگرمیوں کو ناکام بنایا گیا۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس آج تیسرے پہر اسلام آباد میں ہوگا۔ خصوصی دعوت پر اتحادی جماعتوں کے سربراہان بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں دھمکی آمیز دستاویز سے متعلق کابینہ ارکان اور دوسرے شرکاء کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ صدارتی ریفرنس پر سماعت کر رہا ہے جس میں آئین کے آرٹیکل 63 کی تشریح کی استدعا کی گئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے وکیل مخدوم علی خان اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے گزشتہ روز اپنے دلائل مکمل کیے تھے۔ چین نے پاکستان کے تجارتی قرضوں کی ادائیگی مؤخر کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یہ بات چین کے وزیر خارجہ وانگ ژی نے ہونگشان شہر میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات میں کہی۔ بعد میں ایک ویڈیو پیغام میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ متعلقہ حکام کی جانب سے ضروری طریقہ کار مکمل ہونے کے بعد ان قرضوں کی ادائیگی مؤخر کرنے سے متعلق اعلان کیا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے۔ چینی ہم منصب سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے پاکستان اور چین کے درمیان سدا بہار تصویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مضبوط کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے ایک چین کی پالیسی اور اس کے اہم مفادات کے لیے پاکستان کی حمایت کا بھی اعادہ کیا۔
شاہ محمود قریشی نے پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت، سیاسی استحکام اور سماجی اور اقتصادی ترقی میں چین کے مسلسل تعاون کی تعریف کی۔ دونوں وزراء خارجہ نے اتفاق کیا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کی معیاری پیش رفت اور صنعتوں، زراعت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں دو طرفہ تعاون اور ہماری کثیر جہتی شراکت داری کا مظہر ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ اپنے دو طرفہ تعلقات کو مضبوط اقتصادی اور تجارتی شراکت داری میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے چین میں افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کے وزراء خارجہ کے تیسرے اجلاس کے موقع پر ایران کے وزیر خارجہ حسین عامر ابودین سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان اور ایران کے مشترکہ اقتصادی کمیشن کا اجلاس بلانے پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات ایک مذہب، ثقافت اور تاریخ کی گہری بنیادوں پر قائم ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کشمیر کے مسئلے پر یکساں اور غیر متزلزل موقف پر ایران کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ خلا کا پرامن استعمال انسانیت کی خدمت کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں خلا کے بارے میں 3 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی طاقتوں کی جانب سے خلا میں تجربات زمین پر مخلوقات کے لیے نقصان دہ نہیں ہونے چاہیے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے اس کارپکو پر زور دیا کہ وہ خلا میں مقامی مصنوعی سیارہ بھیجنے کی فوری اقدامات کرے، کیونکہ اس کا ملک کی قومی ترقی اور سلامتی سے براہ راست تعلق ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ اس سال ملک کے مختلف علاقوں میں قائم 22 پریس کلبوں کو جدید اسٹوڈیو اور آلات فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس سے مقامی صحافی ڈیجیٹل صحافت کے جدید ذرائع استعمال کر سکیں گے۔ اس منصوبے کے تحت فرنیچر اور ساؤنڈ سسٹم کو بھی جدید بنایا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پی ٹی وی نے 4 ارب روپے آمدن کا تاریخی ہدف حاصل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پی ٹی وی کے 2 چینلوں کو جدید بنایا اور آج یہ منافع بخش ادارہ بن چکے ہیں۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین میں سیکیورٹی فورسز نے 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن سعد بن عامر اور لانس نائک ریاض بھی شہید ہو گئے۔ علاقے میں کلیئرنس کی کارروائی کی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی دوسرے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ عمان کے شہر عبری میں سنگ مرمر کی ایک کان کے افسوسناک حادثے میں 7 پاکستانی جاں بحق اور 4 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک تودہ سنگ مرمر کی کان پر گرا۔ ایک پاکستانی زخمی ہے جس کا علاج معالجہ کیا جا رہا ہے۔ عمان میں پاکستان کا سفارت خانہ تلاش اور امدادی کارروائیوں میں عمانی حکام سے قریبی رابطے میں ہے۔ سفارت خانے کے 2 افسران نے عبری کا دورہ کیا اور سوگوار خاندانوں اور کارکنوں سے ملاقات کی۔ سفارت خانے نے بھرپور تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میتوں کی ملک منتقلی کے لیے ضابطے کی کارروائی جلد مکمل کی جائے گی۔ عمانی حکام نے تلاش اور بچاؤ کی کارروائی کے لیے بھاری مشینری، جدید کیمرے اور سراغ رساں کتے تعینات کر دیے ہیں۔ آج بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے شہر سری نگر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک نوجوان صحافی سمیت 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ نوجوان بلال احمد راہ اور صحافی ریز احمد بھٹ کو شہر کے علاقے روانی میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی میں شہید کیا گیا۔ برطانیہ نے افغانستان کے لیے 37 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی اضافی رقم فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کے مطابق یہ رقم جان بچانے والی ادویات اور دوسری امدادی مقاصد کے لیے استعمال کی جائے گی۔ یمن میں حوثی گروپ کے خلاف برسر پیکار سعودی عرب کے زیر قیادت اتحاد نے کہا ہے کہ وہ آج سے اپنی فوجی کارروائی روک دے گا۔ اس سے قبل اقوام متحدہ نے رمضان المبارک کے دوران جنگ بندی کا مطالبہ کیا تھا۔ آج ولنگٹن میں خواتین کے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے پہلے سیمی فائنل میں آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو 157 سے ہرا دیا۔ آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 45 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر
305 रन बनाए। जवाब में वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 148 रन बनाकर आउट हो गई। उधर दूसरे सेमीफाइनल में कल सुबह 6 बजे क्राइस्टचर्च में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम ज़्यादातर खुश्क और गर्म रहेगा। ताहम तीसरे पहर वस्ती और जुनूबी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने और गरज चमक का इम्कान है। खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी इन खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा